زمانہ اگر تم پاؤ تو ہر وقت باوضو رہنا، اس سے تم نجات پا جاؤ گے. وضو کرنے میں کوئی 3-4 منٹ بھی نہیں لگتے. مگر اب میں کس کو یہ باتیں بتا رہا ہوں؟ جنہوں نے اپنے موبائلوں کو وقت دیا، حضور کو وقت نہیں دیا، جن کے پاس نمازوں کے لیے وقت نہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر میں نے اور آپ نے فیوچر پلاننگ نہیں کی نا، جو ہمارا مستقبل ہے، تو پھر یاد رکھو آپ کے اور ہمارے بچے دین کی سمجھ سے دور رہیں گے اور یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، بچے بھی بچیاں بھی. لاہور یونیورسٹی میں کوئی 150 سال پہلے کوئی 5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ایک اسکول میں چھوٹے سے لاہور میں. 5 بچے غریبوں کے بچے، غریبوں کے بچوں کے اچھے نمبر آتے ہیں. بولو آتے کہ نہیں آتے؟ امیروں کے بچے بگڑ جاتے ہیں، غریبوں کے بچوں کے اکثر اچھے نمبر. مگر دولت نہیں ہوتی تو بیچارے پھر پڑھ نہیں پاتے. تو مینجمنٹ چونکہ سمجھدار تھا، انہوں نے کہا ہم پڑھائیں گے ان سارے بچوں کو، ان میں اہلیت ہے، لیاقت ہے، پڑھے قابل ہیں، یہ بچے ذہین ہیں، ان کو پڑھائیں گے تو قوم کے لیے سرمایہ بنیں گے. بولا کیا بننا چاہتے ہو؟ اپنا اپنا وشز بتاؤ، اپنا اپنا ڈریمز ہم سے شیئر کرو، بتاؤ کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ لوگوں کی اور کیا تم مستقبل میں بننا چاہتے ہو. تو ایک بچہ جو کہ غریب گھر سے 5 بچے تعلق رکھتے تھے، ایک بچے نے کہا میں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ایک نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک سے پوچھا کہ لگا میں جنرل فوج میں جانا چاہتا ہوں، جنرل بننا چاہتا ہوں، فوج میں میرا پلان ہے. ایک سے پوچھا کہ لگا فلسفی بننا چاہتا ہوں. مگر ایک بچہ جو سب سے زیادہ ذہین بھی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور اس کے سب سے اچھے نمبر بھی آئے، مگر وہ بول نہیں رہا ہے. ماسٹر نے کہا بیٹے تم بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو، تمہارا بھی کوئی نہ کوئی خواب ہوگا. تو بچہ رونے لگا. ماسٹر نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے مجھے خبر ہے تم غریب باپ کی اولاد ہو، تم نہ رو، تم اپنا دل چھوڑا نہ کرو، جو بھی بننا ہے تم بے جھجک بتاؤ، ہم تم کو پڑھائیں گے. بچہ بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے تجھے پتا ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ ہاں میری ماں نے مجھے بتایا. یہ نہیں بتایا صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں پیدا ہوا، ایمان لائے ایمان. یہ تو مجھے خبر نہیں، مگر میری ماں جب اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں، پنجابی گیت سناتی ہیں، ڈراموں کی باتیں بتاتی ہیں، جھوٹی کہانیاں بتاتی ہیں، تو میری ماں مجھے کبھی ایک رات میں ابو بکر صدیق کی بات بتاتی ہیں، کبھی عمر فاروق اعظم کی باتیں بتاتی ہیں، کبھی عثمان ذو النورین کی بات بتاتی ہیں، کبھی مولا علی کی بات بتاتی ہیں، کبھی حسن کی بات بتاتی ہیں. میری ماں بتاتی ہے کہ جب بلال کے سینے میں پتھر رکھے جاتے تھے اور ایک تپتی ہوئی زمین پہ اس کو جب لٹانا جاتا تھا تو نیچے کا جو ریت ہے جب ان کی پیٹھ کو جلاتا تھا اور جب ان کے پھپھوں کے پڑکے پھوٹتے تھے اور اس کے اندر جب وہ گرم ریت جاتی تھی تو بلال کہتا تھا هو اللہ احد هو اللہ احد. کہتا ہے میری ماں کہتی ہے صحابی سے حضور بہت محبت کرتے ہیں. بچہ رو کے بولا کیا آپ مجھے بنا سکتے ہیں جو اس سے حضور پیار کرے؟ تو ماسٹر نے کہا بیٹے ماسٹر میری ماں کہتی ہے صحابی سے بہت پیار کرتے ہیں حضور، تو مجھے ایسے بنائیں جس سے میرے نبی پیار کرنے لگے، میرے سرکار پیار کرنے لگے. ماسٹر نے کہا بیٹے تم صحابی تو نہیں بنو گے مگر آدمی بہت بڑے بنو گے. وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو. ماں نے اس کو گانے نہیں سنائے، فلم نہیں سکھائی، ڈرامے نہیں سنائے. ماں نے اس کو پلاننگ کی. آج کی پلاننگ ہے یہ کوئی میں آپ سے داد لینے کے لیے بات نہیں سنا رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ اپنے گھر میں غور کرتے ہیں آپ کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ پب جی کے حوالے تو نہیں ہے؟ کیا وہ انسٹاگرام کے حوالے تو نہیں ہے؟ کیا آپ کے بچے شارٹ تو نہیں دیکھتے؟ کیا آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے یہ جو عورتیں اپنے بچے کو رونے پر، دھیان دیجیے گا، رونے پر موبائل دیتی ہیں، یہ موبائل نہیں دیتی، یہ ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں. بچے پاگل ہوتے جا رہے ہیں اسی موبائل کی وجہ سے. میرے بھائیوں اپنی شادی کرو اپنے بیٹوں کی تو بہت چھان کے کرنا، چھان بین کے کرنا، بہت ریسرچ کر کے کرنا، ایک دم شادی نہ کرنا. پہلے کے زمانے کے لوگوں کی طرح اچھی عورت لانا. ایک خاتون اگر اچھی آ جائے تو پورے خاندان کی ناک فخر سے بلند کر دیتی ہے، اور اگر ایک خراب عورت کسی گھر میں آ جائے تو پورے گھر کی نیند خراب کر دیتی ہے، عزت ملیا میٹ کر دیتی ہے. تو جا گھر جا. اسی وجہ سے جناب محترم
पहले के लोग जब शादी करते थे तो वो कहते थे नानी तक चेक करेंगे,